اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے لیے اس کے درجات میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ناظرین، ذوالحجۃ الحرام وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا منظر پیش فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تو اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آپ نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک نے پارہ 23 سورہ الصافات کی آیت نمبر 102 میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے، کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، میں ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ ان مبارک کلمات کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور یہ 9ویں ذوالحجہ الحرام کی نماز فجر سے 13ویں کی نماز عصر تک 5 وقت کی نماز، فرض نماز جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ان میں 1 بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل ہے۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس واقعی قربانی میں ہمارے لیے کئی مدنی پھول موجود ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل میں اطاعت الہی کا کیسا جذبہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم نے رضاء الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، مگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ہو تو ایسا کہ وہ بھی اللہ کا حکم سن کر غمگین اور خوفزدہ ہونے کی بجائے فرحت و مسرت سے گویا جھومنے لگا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے میری قربانی کو طلب فرمایا، اور باخوشی اللہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، جو جس قدر مقرب محبوب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی زیادہ آتی ہے، تاکہ یہ نفوس قدسیہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آنے والی آزمائش پر صبر کر کے بطور انعام اللہ کی بارگاہ سے بلند مراتب حاصل کر سکیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جب بندے کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ نیز واقع قربانی سے تربیت اولاد اور والدین کی اطاعت کا بھی درس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کی تربیت کی تو آزمائش کے وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے بخوشی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ قربانی کرنے کے لیے تقوی و اخلاص ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانے اور نمود و نمائش یا کسی اور غرض سے کیا جائے تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت سیدنا آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ مذکور ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم نے حضرت حابیل کے ساتھ اکلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور اکلیمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اکلیمہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، یہ تو آپ کے سامنے میں نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی یہ سن رکھے ہوں گے، لیکن آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس طریقے سے آزماتا ہے، تو آپ لوگ بھی آزمائش میں ہمیشہ پورا اترا کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے آزما رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ تو ناظرین، جو آج میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہوں وہ ایسا ہی کچھ وظیفہ ہے کہ جو لوگ مشکلات اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور ہمارے پاس رزق نہیں آ رہا، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام آزمائشیں، جو آپ کے مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح و شام یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی ہیں، یا وہاب یا مجیب، یا وہاب یا مجیب، آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان وظائف، یہ جو اسم مبارک ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ جو بھی گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، آپ کی وہ دعا مقبول ہو جائے گی۔ ناظرین، ان کو بالکل بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، جب تک آپ کی دعائیں قبول ہونا نہیں شروع ہو جاتی آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ صبح و شام آپ نے 2 دفعہ 2 وقت میں اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہر عمل مقبول ہو جائے گا، آپ کی دعائیں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گی، جو آپ کی خالی جھولی ہے وہ رحمتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سچے دل سے کوئی بھی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے، تو آپ نے اس کی آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ ذوالحجہ کا بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس میں آپ نے ہر دن میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ کوئی بھی آپ نے دن کو خالی نہیں چھوڑنا، زیادہ سے زیادہ تکبیر و تحلیل اور عبادت میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں، آپ کی
تمام حاجتیں پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔